السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 142 اینڈ 143 کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 142 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ورس نمبر 142 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ عنقریب کہیں گے بیوقوف۔ کیا کہیں گے؟ یہاں قبلے کی تبدیلی کی بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ پھر بالآخر اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ اس بات پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا، حالانکہ نماز تو اللہ ہی کی عبادت ہے اور عبادت میں جس طرح عابد کا حکم ہوتا ہے اسی طرح وہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا۔ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز کہ جیسا ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا جائے ہم نے اسی طرح سے عبادت کرنی ہے، ہم نے اس میں مین میخ نہیں نکالنا ایسا کیوں، ایسے کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم کب ہوا؟ نماز عصر کے وقت، اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ یہ تھا ان بے وقوفوں کا اعتراض کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا۔ قبلہ کوئی بھی ہو نماز ادا کرنی ہے، بس حکم آئے مان لینا چاہیے۔ لیکن اعتراض کی بعض اوقات وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی اگر انسان دین میں یا نماز میں یا کسی بھی چیز میں اعتراض کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے سب سے پہلی بے وقوفی، کم عقلی، کم علمی، جس کی وجہ سے ذرا وہ اپنے خود کم علم ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے تو وہ دوسروں پہ بھی اعتراض کرتا ہے، اس کو علم کی باتیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ تو اس کے لیے کیا اسٹیپ ہے کہ علم کو حاصل کرنا۔ اہم بات کیا ہے؟ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل سب کا پتہ ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں۔ اور فرمایا کہ جھگڑا، بحث اور حجت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم آئے تو سمعنا وَأَطَعْنَا اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بیسکلی ایک ٹیسٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ مسلمانوں کی ہماری بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ امت وسط، درمیانی امت، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین امت کو دیا۔ کس کو دیا؟ ہمیں دیا۔ ہم سے یہ قیامت تک لوگوں میں جائے گا۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے اسی طرح امت مسلمہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں، کتنے اس کتاب کو جانتے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن کی تفسیر میں نے پڑھی اور سمجھ کر پڑھی۔ پھر اگلی ذمہ داری ہوگی، ہم نے اپنی
ذمہ داری ہی پوری نہیں کی، ہم نے اپنی ذات کے اوپر کام نہیں کیا، تو ہم دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے اندر تو اب تک تڑپ نہیں جاگی، وہ پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کی گہرائیوں کو جانے گہرائی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کے اوپر سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ عمل تو ہے ہی، تو کرنا ہی ہے ہم نے۔ دنیا کی اصل عظیم الشان کامیابی، یقین جانیے، آخرت کی کامیابی ہے۔ صرف تجوید پڑھ لینا، حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اسی ذمہ داری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، تو سوچئے آپ کے ذریعے دین کتنے لوگوں تک پہنچا۔ سوچئے اس بات پہ، اپنے آپ سے سوال کریں، میرے ذریعے سے دین کتنے لوگوں تک پہنچا؟ کل میرے سے سوال ہوگا، میں کیا کہوں گی؟ اللہ میں نے خود نہیں جانا تھا، یہ کہہ کے اتنا میرے لیے کافی ہو جائے گا میری جان چھڑانے کے لیے۔ انسان وہاں پہ زمین بھر کا دنیا جہان میں جو کچھ ہے بیچ کے بھی کہے کہ میری جان چھوٹ جائے، نہیں چھوٹ سکے گی۔ تو قبلے کی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بنایا۔ ابھی ہم نے سوچا ہمیں افضل امت بنایا گیا، اس افضل امت ہونے کا ہم نے کیا حق ادا کیا، کتنا شکر ادا کیا؟ سوچئے، ہمیں افضل کہا جا رہا ہے، تو اگر ہمیں افضل کہا جا رہا ہے تو افضل لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کیا گواہی دیں گے کہ کتنا جانا اور پہچانا، کیا ہم امت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ یہاں پہ کہا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ کہیں گے جی ہاں، جی ہاں میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ اور وہ کہیں گے ہاں محمد اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے انتظار میں ہوتے، اس لیے ان کے لیے ادھر سے ادھر پھر جانا مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین، وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے قبلتین۔ اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا، وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایسا نہیں کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ صحابہ کو یہ شک ہوا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، پورا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو شفیق ہے، رحیم ہے، اس نے تو ایک ٹیسٹ لیا تھا۔ ہمیں بھی دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ایک ٹیسٹ، ہم سب ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں ہر ٹائم۔ ہمارا سانس لینا، ایون کہ سب سے کم لمحے کو اگر آپ تصور کریں، ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں نا، اس کے درمیان بھی ہماری کیا تھاٹس ہیں، کیا ساری چیزیں ٹیسٹ ہیں، ہمارا ہر چیز ٹیسٹ ہے۔ اور ہم اتنے بڑے ظلم کر جاتے ہیں، اتنی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں، اتنے دھوکے دے جاتے ہیں، لوگوں کو دن میں کتنی دفعہ قتل کر جاتے۔ قتل یہ نہیں ہے آپ کوئی لیں گے گھن، کوئی چھری لیں گے اور مار دیں گے کسی کو، باتوں سے، رویوں سے، اخلاق سے، ان چیزوں سے ہم دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ میں اپنا ڈیلی میرا اکاؤنٹ کن چیزوں سے بھر رہا ہے، میں کیا حصہ ڈال رہی ہوں، میں کن کاموں میں میرا وقت صرف ہو رہا ہے۔ تو آج کی جو تفسیر ہے اس میں سب سے پہلا جو لیسن ہمارے لیے ہے کہ جو بھی حکم ملے ہم نے اس کو فوراً مان لینا ہے۔ نماز کا وقت، فوراً اذان ہوئی اٹھے۔ قرآن کا حکم مل گیا کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے خود کتنا جانا، امت تک کتنا پہنچایا۔ فوراً حکم ملا، اٹھیے، شروع کر دیجئے۔ لگن ہونی چاہیے آپ سب کے اندر، تڑپ ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، لیکن آلٹرنیٹ میں دیتی ہوں، میں طریقے بتاتی ہوں، ایسے پڑھ سکتے ہیں، ایسے آپ پڑھنے والے تو بنیں۔ لوگ کال کے ذریعے پڑھتے ہیں، پیکیج لگا لیتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے۔ ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم جاگتے نہیں، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں نا، آپ میں سے جو لوگ پڑھنا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ نے یہ کلاس جوائن کرنے کے بعد ایڈمیشن لیا، پڑھ رہے ہیں، کچھ بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، گزر رہی ہے، ایک دن آئے گا، مر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے، دیکھی جائے گی جب آئے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم نے اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے۔ ہم کے ساری زندگی ویسے ہی ٹیسٹ دیتے رہیں گے جیسے اسکول کالجوں میں دیے، نقلیں کر کے، دھوکہ دے کے ٹیچرز کو، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے؟ کیا ساری زندگی ہم نے وہی لائف گزارنی ہے؟ نہیں، اس معاملے میں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں پہ ایگزامینر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور وہ حق میں کمی نہیں